بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کے 12ویں سال 27 رجب المرجب کی رات سفر معراج کی سعادت حاصل ہوئی۔ سفر معراج میں جہاں کئی معجزات ظاہر ہوئے اور شان مصطفیٰ کی بلندی آشکار یعنی نمایاں ہوئی، رب مصطفیٰ کی طرف سے صاحب التاج والمعراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تحائف بھی عطا ہوئے، مثلا دیدار باری تعالیٰ بلا واسطہ، کلام سورہ بقرہ کی آخری آیت، پنجگانہ نماز کی فرضیت۔ دیدار باری تعالیٰ علامہ شہاب الدین احمد خفاجی علیہ رحمۃ اللہ الحادی فرماتے ہیں، صحیح مذہب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج سر کی آنکھوں سے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا، جیسا کہ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان کا مذہب ہے۔ یاد رہے کہ دنیا میں جاگتی آنکھوں سے پروردگار عز و جل کا دیدار صرف سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ گفتگو کا شرف جب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام قولی بدنی اور مالی عبادات اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے نبی مکرم تجھ پر سلام ہو اور اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ سلام میں آپ کی امت کا حصہ بھی ہو جائیں، لہذا عرض کی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ عز و جل کی نیک بندوں پر سلام ہو۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام اور تمام آسمانی فرشتوں نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے شب معراج اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر واسطے کلام فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت، معراج کی رات اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ 2 آیت جنت کے خزانوں میں سے ہے، امت محمدی کے لیے بخشش کی بشارت۔ معراج کی رات اللہ عز و جل کی طرف سے یہ بشارت امت محمدیہ کو دی گئی کہ جو شخص اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ عز و جل اس کی بخشش فرما دے گا۔ معراج کا خصوصی تحفہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی۔ میں یہ لے کر واپس ہوا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا، اللہ عز و جل نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان پر 50 نمازیں فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا، آپ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ عز و جل نے ایک حصہ معاف فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا اور انہوں نے اس کی خبر دی۔ انہوں نے کہا، آپ اپنے رب کی طرف واپس جائیں، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کے پاس واپس لوٹا تو رب تعالیٰ نے فرمایا، نمازیں 5 ہیں اور حقیقت میں 50 ہی ہمارے ہاں فیصلے میں تبدیلی نہیں کی جاتی۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان فرماتے ہیں، یہ خاص تحفہ تھا جو امت محمدیہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت دیا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز اللہ عز و جل کا خصوصی تحفہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نصیب ہوا، لہذا اس تحفے کی حفاظت کریں اور 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا خوب اہتمام کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔